والدین کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کو بہتر بنائے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کرتی ہے تو اس کا اثر دور دراز تک جا کر پہنچتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے بچے تھے، ابھی تک نہ جیلانی حضرت بنے ہیں نہ رحمت اللہ علیہ بنے ہیں، ابھی معصوم بچے ہیں، تو ان کی والدہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ ان کی دینی تعلیم کا کوئی اچھا بندوبست کیا جائے۔ اپنے شہر میں تو کوئی ایسا بندوبست ہو نہیں سکتا تھا۔ اتفاق سے ایک اسی شہر کا قافلہ تیار ہوا جو تجارت کی غرض سے بغداد کی طرف وہ قافلہ جا رہا تھا۔ تو ماں نے دیکھا کہ بغداد کے اندر بہت بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقہاء کرام رہتے ہیں، وہاں پر میرے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کا بہت ہی اچھا بندوبست ہو سکتا ہے۔ اس لیے قافلے کے جانے کا جب وقت آیا تو ماں نے جو سفر کا سامان مہیا ہو سکتا تھا وہ سارا سامان تیار کیا، اپنے بیٹے کو بھی تیار کیا، اور گھر میں مکمل جمع پونجی 40 اشرفیاں تھیں، وہ بھی ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے بیٹے کی کمر پر باندھ دی اور کہہ دیا کہ بیٹا تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں پر کافی زمانہ تجھے لگ جائے گا، پھر کافی انسان کو مجبوریاں بھی درپیش ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تو جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، لوگوں کے احسانات اٹھاتا رہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ 40 اشرفیاں سونے کی دے دی ہے، جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی ہو تو انہی میں سے اٹھا کر اپنا خرچہ چلانے، کسی کا احسان مت اٹھانا۔ اور آخر میں یہ بھی نصیحت کی کہ اگر کہیں جان جائے تو جائے، لیکن کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ بہرحال وہاں سے قافلہ روانہ ہوا، ساتھ میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم حاصل کرنے کی غرض اور مقصد سے وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک اسی قافلے کا گزر ہوتا ہے کسی راستے سے جہاں پر خطرناک قسم کے ڈاکو موجود تھے۔ انہوں نے آ کر قافلے کے اوپر حملہ کیا اور جتنا بھی ان کا سامان تھا وہ سارے کا سارا سامان لوٹ لیا۔ سارا قافلہ لوٹنے کے بعد وہ ڈاکو جب اس حضرت عبدالقادر کے پاس آتے ہیں تو دل میں ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ شکل سے ہی مجبور اور غریب لگ رہا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی کسی نے پوچھ لیا کہ اے نوجوان تیرے پاس کچھ ہے موجود؟ تو اس نے کہا جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو پریشان ہو گئے کہ یہ لڑکا دیکھنے میں تو بالکل فقیر مسکین آ رہا ہے، لیکن 40 اشرفیاں اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو فوراً پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے پوچھو اس کے پاس کیا ہے اور اس کی سچائی دیکھو۔ تو سردار پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو بتایا کہ میں علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلا ہوں، گھر میں 40 اشرفیاں پڑی ہوئی تھی، تو میری ماں نے کہا کہ تجھے علم حاصل کرتے ہوئے کافی زمانہ لگ جائے گا، تو وہاں پر کسی کا احسان نہ اٹھانا اور انہی میں سے خرچ کرتے رہنا اور اپنے علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینا۔ تو سردار نے کہا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں، لیکن میرے ساتھیوں نے جب آپ کی تلاشی نہیں لی، صرف زبان سے پوچھا، تو آپ انکار بھی کر سکتے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انکار بھی کر سکتے تھے، تو یہ بات واضح طور پر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے حکم کیا تھا کہ بیٹا جان جائے تو چلی جائے، لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میری والدہ کا وہ حکم مجھے یاد تھا،
اسی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو بات تھی سچ بتا دی، اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اس ڈاکو کے اندر کا جو انسان تھا وہ جاگ اٹھا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو یہ ایک بچہ ہے، اپنی ماں کی حکم کا اتنا پابند ہے کہ اپنی پوری جمع پونجی وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک جھوٹ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ اس کو اس کی والدہ کا حکم ہے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں کہ اللہ کے ہزاروں حکم دن کے اندر ٹھکراتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں، ان کا پوری زندگی کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو سارے ساتھیوں کے اندر ایک احساس بیداری ہوا اور ان کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا اور فوراً توبہ طائب ہوئے۔ سب سے پہلے تو قافلے والوں کا سارا سامان لوٹا کر واپس دیا، اور اس کے بعد کتاب لکھتے ہیں کہ وہ سارے ڈاکو وقت کے ولی بن گئے۔ وہی لوگ جو لوگوں کی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، لوگوں کی بالوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے، وہ لوگوں کے ایمان کے محافظ بن گئے۔ تو دیکھیں ایک ماں کی اچھی جو تربیت ہوتی ہے وہ کہاں تک جا کر اثر کرتی ہے، کہاں تک جا کر پہنچتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔